تیسرا سوال یہ ہے، کیا بیوی جو ہے وہ شوہر کی اجازت کے بغیر اس کے مال میں سے صدقہ کر سکتی ہے، گھر کی چیزیں صدقہ کر سکتی ہے، کسی کو دے سکتی ہے یا نہیں دے سکتی؟ ابن قدامہ رحمہ اللہ نے ایک بڑی پیاری بات کی ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ ایسے صورت میں بیوی جو ہے شوہر کے مال میں سے صدقہ خیرات کر سکتی ہے کہ لا یرضا بہذا ولا یمنعہ، کہ اس کو اس بات کا علم ہو کہ یہ چیز اگر میں کسی کو صدقہ کرتی ہوں، کسی کو دیتی ہوں اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر، شوہر سے پوچھے بغیر میں دیتی ہوں، تو شوہر کیا ہے، لا یرضا بہذا ولا یمنعہ، میرے اس صدقہ دینے سے، میرے اس خیرات کرنے سے میرا شوہر جو ہے وہ ناراض نہیں ہوگا، مجھے منع نہیں کرے گا، تو وہ بیوی اس کی اس اجازت کے بغیر صدقہ دے سکتی ہے. لیکن اگر اس کو اس بات کا خدشہ ہو، اس بات کا ڈر ہو، یہ عام فہم بات ہے، بیوی کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کا شوہر کس بات پہ اس سے ناراض ہوتا ہے، کس چیز سے اس سے راضی ہوتا ہے، تو اس کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ کس چیز پر اس کا شوہر جو ہے وہ ناراض ہوتا ہے. اگر وہ صدقہ ایسا کرتی ہے، اس کے علم میں یہ بات ہے کہ اگر میں نے یہ صدقہ دیا، یہ چیز دی، تو میرا شوہر ناراض ہو جائے گا. ابن قدامہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس کو وہ صدقہ نہیں دینا چاہیے، اس کے لیے یہ بات جائز نہیں ہے. اور یہاں پر فقہاء نے ایک بڑی پیاری بات لکھی ہے. فقہاء نے یہاں پر ایک بات لکھی ہے، وہ بات یہ ہے کہ فقہاء لکھتے ہیں کہ یہاں پر امر یسیر اور امر کثیر کی بات ہے. اس کو دیکھا جائے گا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دروازے پر دستک ہوتی ہے، کوئی فقیر مسکین غریب آدمی جو مانگنے والا جاتا ہے، جس کو عام روٹین میں ہم نے 10 روپے 15 روپے 20 50 روپے دینا ہوتا ہے. تو ایسی صورتحال پر فقہاء لکھتے ہیں کہ کوئی بھی شوہر جو ہے وہ اس چیز پہ ناراض نہیں، بلکہ ہر گھر کے جو مسلمان گھرانہ ہے اس کی روٹین ہوتی ہے، گھر میں آنے والے سائل کو کچھ نہ کچھ وہ دیا جاتا ہے. یا پڑوسی ہیں، آپ کے ساتھ رہنے والے ہیں، ان کو کسی چیز کی ضرورت پڑ گئی ہے، کسی وقت ان کے گھر آٹا نہیں ہے، وہ آٹا لینے کے لیے آ گئے ہیں، کوئی چینی لینے کے لیے آ گیا ہے، کوئی گھی لینے کے لیے آ گیا ہے، کوئی چیز ضرورت پڑ گیا ہے، عورت جو ہے خاوند یا گھر میں موجود نہیں ہے، یا اس سے گھر میں موجود بھی ہے پھر بھی پوچھتی نہیں ہے، وہ دے دیتی ہے. یہ ہوتا ہے امر یسیر. وہ کہتے ہیں کہ امر یسیر اگر ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن امر قلیل نہ ہو، امر کثیر نہ ہو، مطلب ہے شوہر کی رقم ہے، مطلب ہے کہ اس کے پاس رکھی ہوئی ہے، بیوی کے پاس ساری رقم ساری مالیت، اب کوئی مانگنے والا کوئی غریب مستحق آ گیا ہے، وہ اس میں سے اس کو 2000 3000 4000 روپے اٹھا کر دے دیتی ہے. اور جب شوہر اس سے سوال کرتا ہے، پوچھتا ہے پیسے کہاں، وہ کہتی ہے میں نے کسی غریب کو دے دیے، مسکین کو دے دیے، مستحق کو دے دیے. تو شوہر کو ظاہر بات ہے وہ بڑا ناراض ہوگا. اللہ یہ کوئی اللہ ماشاءاللہ کوئی شوہر ایسے ہوں اچھے سنجیدہ قسم کے، اللہ سے ڈرنے والے ہوں، صدقہ خیرات کے عادی ہوں، وہ اس کو صدقہ خیرات سمجھ. لیکن اکثریت ایسا نہیں ہوتا، یہ معاملہ بڑا خراب ہو سکتا ہے. ایسی صورتحال میں فقہاء کہتے ہیں کہ عورت کو اتنا بڑا قدم نہیں اٹھانا چاہیے شوہر کی اجازت کے بغیر. اور دوسری بات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سنن ابی داود کے اندر روایت موجود ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لا تنفق المرأة شيئا الا باذن زوجها، کسی بھی عورت کو اس کے شوہر کی اجازت کے بغیر کسی قسم کی کوئی چیز دینا مناسب نہیں ہے جب تک وہ اپنے شوہر سے اس بات کی اجازت نہ لے لے. یہاں میں سامعین کے لیے ایک اور بات، اس سے نقصان کیا ہوتا ہے معاشرے کے اندر. صدقہ خیرات ایک بہت اچھی بات ہے، ہر چیز کا ایک موقع محل ہے، ایک مقام ہے، شریعت نے ہر چیز کی ایک ڈیفینیشن مقرر کی ہے. بات یہ ہے کہ اگر عورت اگرچہ شوہر وقتی اس کو کچھ بھی نہیں کہتا، لیکن اس کے دل کے اندر میل کچیل ضرور آ جاتی ہے، جس سے معاملات خراب ہو سکتے ہیں، ان کی زندگی کے جو تعلقات ہیں وہ خراب ہو سکتے ہیں. میرے پاس ایک کیس آیا، ایک خاتون کا مجھے فون آیا، اس نے کہا جی قاری صاحب بات یہ ہے کہ میرے شوہر نے میرے پاس کچھ رقم رکھوائی تھی، بڑی مالیت تھی، تو انہوں نے ایک وقت کے لیے مجھے کہا جی ہمیں یہ چیزیں میں نے کچھ خریدنی ہیں، مجھے جتنا عرصہ لگ جائے آپ اپنے پاس رکھ لیں. میرے پاس پڑے ہوئے تھے، مجھے یقین تھا کہ میرا شوہر 6 مہینے سال مجھ سے جو ہے پیسوں کو نہیں مانگے گا، وہ یہ کام کرنے والا نہیں ہے.
لیکن میرے پاس ایک عورت آئی، اس نے مجھے آ کر کہا جی مجھے بڑی ضرورت ہے، میں بیوہ ہوں، میرے یتیم بچے ہیں، مجھے گھر کا رینٹ دینا ہے، یہ ہے وہ ہے، تو آپ مجھے 10,000 روپے دیں تو میں آپ کو 15 دن میں 20 دن میں جو ہے واپس کر دوں۔ وہ کہتی ہے کہ میں نے ان کو نا یہ سمجھ کر کہ 15-20 دن میں واپس آ جائیں گے، میرے شیئر کو ابھی ضرورت بھی نہیں ہے، تو میں نے ان کو دے دیے۔ کہتی ہیں پھر وہ مجھے نہیں پتا تھا وہ عورت بڑی فراڈی قسم کی تھی، تو وہ لے کر چلی گئی۔ پھر مہینہ گزر گیا، 2 مہینے، 3، 4، 5، 6 مہینے گزر گئے، پھر میں اس عورت کو ڈھونڈتی پھر وہ مجھے ملے نہ۔ لیکن وہ وقت آ گیا، میرے شوہر نے مجھ سے پیسے مانگے تو ان میں سے 10,000 روپیہ کم تھا، تو میرے شوہر نے جب مجھ سے پوچھا تو میں نے کہا یہ واقعہ ہوا، اس طرح میں نے دے دیا۔ کہتے میرے شوہر میرے ساتھ بڑا ناراض ہوئے، مجھے بڑا برا بلا کہا انہوں نے، بڑا جو ہے میرے ساتھ وہ ہمارے جو اچھے تعلقات تھے، ہمارا اچھا سسٹم چل رہا تھا، وہ اتنا متاثر ہوا کہ کئی عرصے تک جو ہے ہمارا وہ دوبارہ بحال سسٹم نہیں ہوا۔ تو اس لیے عورت کو ایسا قدم نہیں اٹھانا چاہیے کہ جو اس کے اور شوہر کے جو تعلقات ہیں ان کے درمیان جو ہے وہ خلال پیدا ہو۔ اور دوسری بات یہ ہے، یہاں میں شوہر جو ہیں، مرد حضرات جو ہیں، ان کی خدمت میں بھی ایک گزارش کروں گا کہ ان تمام تر صورتحال سے بچنے کے لیے جتنے بھی مرد حضرات شادی شدہ ہیں جو شوہر کہلاتے ہیں، وہ چاہے وہ منتھلی وہ ان کو پیمنٹ ہوتی ہے، یا وہ بزنس مین ہیں، یا وہ ویکلی جو ہے وہ ان کو پیمنٹ ہوتی ہے، تو ان کی خدمت میں میری یہ گزارش ہے کہ آپ اپنی پیمنٹ میں سے کچھ حصہ جو ہے وہ اپنی عورت کے لیے خاص کر دیا کریں، اس کو دے دیا کریں، جو خاص اس کا ہو، وہ اس کو اجازت ہو کہ وہ اپنی مرضی سے جس طرح اس کو چاہے استعمال کرے، جائز کاموں کے اندر۔ آپ صدقہ خیرات کسی کو دینا چاہتی ہے دے دے، اپنی بہن کو یا جائے اس کو دے دے، کوئی بھائی غریب ہے اس کو دینا چاہتی ہے، ماں باپ کو دینا چاہتی ہے، اپنے لیے کوئی چیز بنانا چاہتی ہے، اس کو جو ہے نا فل آزادی ہونی چاہیے اس رقم کے اندر کہ یہ رقم آپ کے لیے مخصوص ہے، آپ اس کو جائز طریقے سے جہاں استعمال کرنا چاہتی ہیں وہ کر لیں۔ اللہ اعلم بالصواب۔